ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق اللہ العظیم. محترم دوستو بزرگ، یہ میں نے سورہ رحمان کی شروع کی 4 آیتیں تلاوت کی. ان 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی، اعلیٰ اور چوٹی کی چیزوں کو بیان فرمایا. عجیب و غریب مناسبت ہے آپس میں. یہ جو سورت ہے اس کو عروس القرآن بولتے ہیں. قرآن کی دلہن ہے وہ. دلہن کو جس طرح سجایا جاتا ہے زیورات سے، بہترین کپڑوں سے، میک اپ سے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو الفاظ کے ذریعے سے، صوت کے ذریعے سے، غنا کے ذریعے سے سجایا ہے. واقعتاً اس سورت کی صحیح معنوں میں اگر اچھے آواز سے تلاوت کی جاوے، آدمی، انسان سننے والا مست ہو جائے. ایسا غنا ہے اس کے اندر. غنا، اس کا میں ترجمہ کروں، میوزک. چونک نہ جاوے. کلام مجید کے ساتھ میوزک کا لفظ سن کے چونک نہ اٹھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، غنا کے ساتھ پڑھو کلام مجید کو، اچھی آواز سے پڑھو، غنا محسوس ہو. واقعتاً جب بہترین قاری اس کی تلاوت کرتا ہے، جیسا کہ آپ سب نے سنا قاری عبد الباسط جیسے، اس سورت کی جب تلاوت کرتے ہیں تو آدمی سارے کاموں کو ایک طرف رکھ دیتا ہے اور سننے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے. یہ ہے غنا، یہ اس کا حق ہے. کلام مجید کا بہترین انداز میں پڑھو، چاہے تھوڑا پڑھو. کلام مجید جب انسان پڑھتا ہے تو اللہ سنتا ہے. اللہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ توجہ سے کوئی بات نہیں سنتا جتنی کلام مجید کی تلاوت کرنے والا جب تلاوت کرتا ہے اس کی تلاوت کو سنتا ہے. غنا سے پڑھو، اچھی آواز سے پڑھو، اپنے سے جتنا ہو سکے
مطلوب ہے، اللہ کا حکم ہے. تو یہ جو سورت ہے قرآن کی دلہن ہے. عجیب و غریب اس کے اندر مضامین ہیں. میں بلا مبالغہ کہتا ہوں، کلام مجید کی عظمت بیان کرنے کے لیے میں کہتا ہوں، یہ جو 4 آیتیں میں نے تلاوت کی، اگر پورے سال کا جمعہ میں اگر میں بیان کروں، پورے سال میں 52 جمعہ آتے، پھر بھی یہ مضامین پورے نہ ہوں ان 4 آیتوں میں. اللہ تعالیٰ نے یہ 4 جو آیتیں ہیں، اس میں جو مضامین بیان فرمائے ہیں، چوٹی کے مضامین ہیں. سب سے بلند، میں مختصر اشارہ کروں گا، جن 4 آیتوں کے لیے 50 جمعہ بھی ناکافی ہے، تو ایک جمعہ میں کیسے سمجھا سکتا ہوں؟ پھر بھی میں مختصر کہہ دیتا ہوں، کلام مجید کی عظمت کا پتہ چلے. اصل میں آج ہمارے دلوں سے کلام مجید کی عظمت نکل چکی ہے. اس کی تلاوت کی، اس میں غور کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس سے وابستگی، اس سے تعلق، اس سے نسبت جو ہونی چاہیے ہمیں کلام مجید سے، آج دنیا میں اور خاص کر کے نوجوانوں میں نادر ہو رہا ہے، ناپید ہو رہا ہے. بعض تو ایسے ہوں گے اگر ان سے پوچھا جاوے کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے صحیح بتاؤ کلام مجید کو آپ نے کب ہاتھ لگایا تھا. بعض ایسے ہوں گے 1 مہینہ ہو گیا ابھی کلام مجید کو ٹچ نہیں کیا. اب آپ ہی بتاؤ زندگی میں سکون کہاں سے ملے گا؟ ہم نے سکون دوسری چیزوں میں سمجھا ہے. اللہ جانتا ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ میری اس مشین کو انسان کی جو شکل میں ہے، اس مخلوق کو سکون کس سے ملے گا؟ اللہ کو پتا ہے. اللہ نے دل بنایا ہے، اللہ نے دماغ بنایا ہے، اللہ کو پتا ہے اس دل کی دوا کیا ہے. ہم جو پریشان ہیں، اس پریشانی کا علاج کیا ہے، ہم خود تلاش کرتے ہیں. غلط ہے. اللہ کو پتا ہے. یہ مشین اللہ نے بنائی. جو مشین بنانے والا ہوتا ہے، اس مشین میں جب خرابی ہوتی ہے تو اسی کو بلایا جاتا ہے، چاہے وہ جاپان میں ہو، چائنا میں ہو. یہاں بلاتے ہیں باقاعدہ کرایہ دے کر کہ ہماری مشین خراب ہے، آپ بنا دو. آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. سارا خرچہ برداشت کر لیتے ہیں. کہاں کہاں آدمی بلاتے ہیں، کہاں کہاں سے آدمی مشین لاتا ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے. یہ سب مثالوں میں ابھی وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بیان کرتا. تو یہ مشین انسان کی اللہ نے بنائی ہے. اور سب سے بڑی چیز دنیا میں انسان کا دل ہے. یاد رکھنا اس بات کو. حدیث میں ہے 7 آسمان بھی میں اگر اس میں آنا چاہوں سما نہیں سکتا. 7 زمینیں اللہ فرماتے ہیں زمین میں آنا چاہوں زمین مجھے برداشت نہیں کر سکتی، مجھے سما نہیں سکتی. سمندر بڑے بڑے ہیں، میں سمندر میں سما نہیں سکتا. ہاں اگر میں آ سکتا ہوں، کسی چیز میں سما سکتا ہوں تو مومن کے دل میں آ سکتا ہوں. قلب الانسان عرش الرحمن. انسان کا دل یہ رحمان کا عرش ہے، تخت ہے. تخت میں آدمی بیٹھتا ہے اطمینان کے ساتھ. تو اللہ اگر کہیں آ سکتا ہے، سما سکتا ہے، مومن کے قلب میں آ سکتا ہے.
تو اللہ کو پتا ہے اس قلب کو اللہ نے بنایا. قلب بے چین ہے, پریشان ہے. یاد رکھنا, انسان کا قلب پوری باڈی کا بادشاہ ہے, دماغ اس کا وزیر ہے. جو قلب میں آتا ہے دماغ آرڈر کرتا ہے سارے بدن کے اعضاء سے. یہ ایک انسان کی باڈی عجیب, پوری کائنات اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. کائنات میں جتنے بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا نمونہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن میں بنایا ہے. ساری چیزوں کا دیکھو, اس میں بھی بہت تفصیل ہے لیکن میں سب چھوڑ دیتا ہوں. میں نے کہا 1 سال کی جمعہ چاہیے ان 4 آیت کو سمجھانے کے لیے, اور بھی آدھے گھنٹے کی مجلس نہیں 1 گھنٹے کی مجلس چاہیے تو میں سمجھا سکتا ہوں ان 4 آیتوں کو انشاءاللہ. بلا میں دعوے کے میں کہتا ہوں, بلا مبالغے کے میں کہتا ہوں, ایسے مضامین ہے اس کے اندر, میں اشارے کرتا ہوں سب. تو انسان عالم اصغر ہے, یہ دنیا عالم اکبر ہے. ساری دنیا کا نمونہ ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ایسا انسان. اب آپ ہی بتاؤ, قلب بادشاہ ہے, سارا مدار انسان کی زندگی کا, سکون کا, چین کا دل ہے. دل ہم بولتے ہیں نا دل بہت پریشان ہے, بہت بے چین ہے. یہ اللہ پکڑتا ہے, اللہ پکڑتا ہے. کب معلوم؟ اللہ فرماتا ہے دل کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا. تو یہ دل میں تو نے کن کن چیزوں کی محبت کو پیدا کیا. میں نے اپنی محبت کے لیے اس کو بنایا ہے. اسی لیے دل ایک ہے, آنکھیں 2 ہے, کان 2 ہے, ہاتھ 2 ہے, پیر 2 ہے. اکثر 2 چیزیں بنائی, دل ایک بنایا. کیوں؟ اللہ ایک ہے, دل میں نے اپنے لیے بنایا. تو دل بادشاہ ہے, لیکن بادشاہ تو صرف آرڈر کرتا ہے. یاد رکھنا, میں مختصر ایک بات سمجھاؤں. دل میں بس خیال آیا کہ مجھے مکان بنانا ہے, بس اتنا خیال آیا. یہ دل میں آتا ہے پہلے. اب دل دماغ کو کہتا ہے چلو مجھے دل میں یہ خیال آیا مکان کا, اب تم ساری کاروائی کرو. اب دماغ سوچے گا پلاٹ کہاں لینا ہے, کتنے میں لینا ہے, مکان کیسا بنانا ہے. ساری کاروائی دماغ کرے گا. وزیر ہے بادشاہ کا, بادشاہ تو صرف آرڈر کرے گا, وہ کچھ نہیں کرے گا. اب دماغ میں ساری چیزیں آئے گی. اب اس کے لیے خدام ہے, اعضا, پیر کام کرنا شروع کر دیں گے, آنکھیں اپنا کام کرنا شروع کر دے گی, ہاتھ اپنا کام کرنا شروع کر دے گی, زبان اپنا کام کرے گی, کان اپنا کام کرے گی. یہ سب کچھ خدام ہے. دل کا وزیر دماغ, اور دماغ کے تابع پورا بدن. تو اصل کیا نکلا؟ دل. فرماتے اللہ دل کو میں نے اپنے لیے بنایا ہے, لیکن آج ہم نے اپنے دل میں دنیا کی محبت, چیزوں کی محبت, چیزوں میں سب آ گیا. ایسی محبت کہ اللہ کی محبت پیچھے. ہاں کوئی حرج کی بات نہیں, محبت کرو اولاد سے, بیوی سے, ماں باپ سے, دوست احباب سے, مسلمانوں سے, کلام مجید سے کرو محبت اپنی چیزوں سے, لیکن یہ ساری محبت دوسرے نمبر پر ہو, اول نمبر اللہ کا ہو. کیا مطلب اول نمبر اللہ کا ہو؟ جہاں ان چیزوں کی محبت اللہ کی محبت میں مخل بنتی ہو, رکاوٹ بنتی ہو. مثال کے طور پر دکان ہے بڑی, بہترین ہے ہماری دکان, بہت چلتی ہے, نماز کا وقت ہو گیا, دل نہیں چاہتا دکان بند کرنے کا کہ بھائی نماز کا وقت ہے. ایک طرف اللہ یوں کہتا ہے میری اگر محبت ہے دکان بند کر, دکان یوں کہتی ہے میری محبت ہے تو دکان کھلی رکھ. اس وقت امتحان ہے انسان کا.
اگر وہ دکان کھلی رکھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، بس سمجھ گئے اللہ کو دوسرے نمبر پر رکھا، دکان کو اول. یہ نہ کہتے اللہ. کرو، کوئی حرج کی بات نہیں. دکان سے محبت، کاروبار سے، کمائی سے، ملازمت سے، دنیا سے، دنیا کی چیزوں سے محبت کرو، دوسرے نمبر پر. اللہ فرماتے میں نے بنایا تمہیں، میں نے بنایا، کائنات میں نے بنائی، ساری چیزیں میں نے بنائی، اور مجھے تم پر سے خوش رکھتے ہو، مجھے تم دوسرے نمبر پر رکھتے ہو اور دنیا کو اول نمبر پر رکھتے ہو. یہ ہے ہمارے دل کی حالت. اللہ فرماتے ہیں دل میں نے اپنے لیے بنایا، دل میں میری محبت ہو. تو جب آدمی اپنے دل میں اللہ کی محبت کو نہیں بٹھاتا تو اللہ تعالیٰ، یاد رکھنا ایک بات، جب کوئی ملک والا دوسرے ملک پر، جب ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ پر حملہ کرتا ہے، سب سے پہلی اس کی کوشش یہ ہے کہ بادشاہ کو پکڑ لو تو ساری حکومت اپنے قبضے میں. عوام کو کیا ماننے کی؟ اصل کو پکڑ لو. تو اللہ بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، اور انسان کے بدن میں دل یہ اس کا بادشاہ ہے. جب یہ دل اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ بادشاہ سب سے پہلے انسان کا جو بادشاہ دل ہے اس کو پکڑتا ہے. بنگلہ ہے، بیلنس ہے، نعمتیں ہیں، گاڑیاں ہیں، بہترین کھانے ہیں، اولاد ویل سیٹ ہے، اس کے باوجود دل بے چین ہے، پریشان ہے، کروٹیں پر کروٹیں لیتا ہے، چین کی نیند نہیں آتی. مولانا بہت پریشانی ہے. کیا ہے؟ کسی نے کچھ کر دیا ہے، بہت مشکلات ہے، بہت ڈپریشن ہے، بہت ٹینشن ہے. یہ ہم کہتے ہیں ساری نعمتیں موجود ہیں، اس کے باوجود تو بے چین ہے. اللہ نے پکڑا ہے. کیوں میرے حکم کے خلاف جاتے ہو؟ یہ وجہ ہے. یاد رکھنا، معمولی میں نے ایک بات بتائی. ہاں، تو یہ جو میں 4 آیتوں کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں. الرحمن، کیا فرماتے ہیں؟ الرحمن، سب سے پہلا لفظ لائے الرحمن. میں نے کہا نا شروع میں، چوٹی کی 4 باتیں ہیں یہاں پر. سب سے بلند، سب سے عرفہ 4 چیزوں کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. اس کی وجہ ہے، بڑی عجیب و غریب حکمت ہے اس کے اندر. آپ حیرت میں پڑ جائیں گے. میں مختصر بیان کروں گا. الرحمن یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن اللہ کی صفت تو بہت ہے. اللہ کی صفت میں سب سے بڑی چوٹی کی اگر کوئی صفت ہے تو رحمان کی صفت ہے. رحیم نہیں لائے، رحمان لائے. رحمان کی صفت میں بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے. اتنی بڑی رحمت کہ جس رحمت کی بنا پر آج پوری دنیا وجود میں ہے. چاہے اللہ کے نافرمان کیوں نہ ہو، کافر کیوں نہ ہو، مخلوق کیوں نہ ہو، ساری کائنات کیوں نہ ہو، یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے. اللہ کی رحمت نے چاہا، اللہ کی رحمت کی مشیت کی بنا پر آج پوری کائنات کا وجود ہے. اگر اللہ کی رحمت کی مشیت نہ ہوتی، اللہ نہ چاہتا، اور یہ بھی جو چاہا رحمت سے چاہا، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی نہ ہمارا وجود ہوتا، نہ کائنات کا وجود ہوتا. بس یہ نہیں، اللہ کی رحمت کی بنا پر کلام مجید ملا. واللہ اتنی بڑی، یہ اصل میں مجھے یہ سمجھانا ہے، لیکن یہ تو ایک تمہیدی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے الرحمن فرمایا. اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر بیان فرمایا علم القرآن. یہ اصل ہے. اللہ فرماتے ہیں گویا اس کی حکمت کہ میری رحمت کی بنا پر ہم نے تم کو قرآن سکھایا. ورنہ قرآن کیسی نعمت ہے. علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، دنیا میں جتنی عطایا ہیں، جتنے بھی نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں میں، ان تمام عطایا میں سب سے بڑی کوئی عطا ہے، اگر سب سے بڑی کوئی نعمت ہے، اگر سب سے بڑی اگر کوئی رحمت ہے تو قرآن. اور وہ بھی ہمارے ساتھ، انسانوں کے ساتھ.
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ قرآن کی نعمت سے مالا مال فرمایا. یا اللہ، اب بتاؤ مسلمانوں، آج مجھے یہی سمجھانا ہے. اصل میں یہ تو تمہیدی بات تھی، کتنی بڑی نعمت. واللہ میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے قرآن کی نعمت کے مقابلے میں. یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث کیا گیا کلام مجید کو سمجھانے کے لیے، کلام مجید کی بیان کے لیے، کلام مجید کا نمونہ بننے کے لیے. تو اصل تو کتاب اللہ ہے، کلام مجید ہے، اور اسی کی برکت سے یہ دنیا کا وجود ہے، اور اسی کی برکت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تمام انبیاء کی بعثت ہوئی، جنت یہ سب اسی کے طفیل میں ہیں. کتنی بڑی نعمت مسلمانوں. لیکن آج کلام مجید کی ہم نے کیا گت بنائی ہے بتاؤ. پورا گھر ایسا ہے، اوپر سے لے کر بچوں تک کوئی قرآن کو پڑھنے والا نہیں ہوتا، گھر میں کوئی تلاوت نہیں کرتا. کتنے افسوس کی بات ہے مسلمانوں. میرے پاس واللہ میں کہتا ہوں افسوس کے الفاظ نہیں ہے کہ جس کے پاس ہیرا ہو، جواہرات ہو، لولو موتی ہو، بہت بڑی نعمت ہو، اور اس سے وہ غافل ہے، اور دنیا کے پیچھے وہ گھوم رہا ہے، دنیا سے وہ سکون تلاش کر رہا ہے، دنیا کے سامنے دستے سوال کو تلاش کر رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے یورپ والوں سے، امریکہ والوں سے، انگلینڈ والوں سے، دنیا والوں سے کہ ہمیں سکون دے دو، ہمیں چین دے دو، ہمیں ویزا دے دو، ہمیں چین مل جاوے. ارے سب سے بڑی جو نعمت ہے چین اور سکون کی، اللہ تعالیٰ نے ہر گھر میں ہر مسلمان کو دے رکھی ہے کلام مجید کی شکل میں. ہم اس سے غافل ہیں. واللہ میں کہتا ہوں میرے پاس آپ کو یقین دلانے کے لیے قسم کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں، ورنہ واللہ میں کہتا ہوں کوئی دوسرا سبب، کوئی دوسرا وسیلہ اپناتا آپ کے دل میں اس بات کو بٹھانے کے لیے کہ کلام مجید سے اونچی کوئی نعمت نہیں. اللہ تعالیٰ نے الرحمن کے بعد سب سے پہلے جو بیان فرمایا علم القرآن بیان فرمایا. اور آپ کو پتا ہے یہ قرآن کیسی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے جب آسمانوں کو کہا یہ امانت ہے، آپ اٹھا سکو گے؟ آسمان نے کہا نا 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 نا، ہم سے نہیں اٹھا پائے گا. ڈرنے لگے، کانپنے لگے ساتوں آسمان. کلام مجید میں ہی یہ بات ہے، چاہے ہمیں سمجھ میں آوے یا نہ آوے، اللہ نے بیان فرما دیا. پھر زمین سے کہا اس زمین اس قرآن کی امانت کو آپ اٹھا پاؤ گے؟ اس قرآن کو آپ کو تلاوت کرنی ہے، اس قرآن کو سمجھنا ہے، اس قرآن میں تدبر کرنا ہے، اس قرآن میں غور کرنا ہے، اس قرآن کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہے، اس قرآن کے مطابق آپ کو تبلیغ کرنی ہے، اس قرآن کے مطابق آپ کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے. یہ ذمہ داری آپ اٹھا سکو گے؟ زمین کتنی بڑی ہے، آج کتنی بلڈنگوں کو اٹھائے ہوئے ہیں زمین، کتنے پہاڑوں کو اٹھائے ہوئے ہے زمین، لیکن زمین نے کہا میں سب اٹھا لوں گا بوجھ. قرآن نہیں اٹھا سکتا. نہ کہا فابین ایحملنها واشفقن منها، ڈر گئی زمین، منع کر دیا. پھر کہا امانت علی السماوات والارض والجبال، پہاڑوں سے کہا کہ پہاڑ تم تک کتنے مضبوط ہو، کتنے اونچے ہو، پہاڑ کتنا مضبوط ہوتا ہے. اور دنیا کے پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ، ان کو اللہ نے فرمایا تم اٹھاؤ گے میری اس امانت کو؟ سب نے پہاڑوں نے کہا نہیں اٹھا سکتے اللہ، ہماری مجال نہیں ہے. آپ اندازہ لگاؤ کہ انسان کو کہا گیا کہ انسان میری ایک امانت ہے، ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے زمین میں. کس کو؟ جو میری اس امانت کو اٹھائے گا، میرا نائب ہے وہ زمین میں. اللہ نے فرمایا، آسمان نے نہ کہا ہم تیری نیابت نہیں کر سکتے، تیری خلافت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. سمندروں نے منع کر دیا، زمین نے منع کر دیا، پہاڑوں نے منع کر دیا. انسان کو یہ امانت پیش کی گئی، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اٹھا لیا. حالانکہ انسان پہاڑوں کے مقابلے میں کچھ نہیں، زمین کے مقابلے میں کچھ نہیں.
آسمان کے مقابلے میں کچھ نہیں. کتنا ضعیف البدن ہے انسان. لیکن اس قرآن کو یاد رکھنا, یہ جو قرآن کو اٹھانا ہے اور قرآن کو سینے میں جمع کرنا ہے اور سینے میں اس کو بسانا ہے, یہ اللہ ہی کی رحمت شامل حال ہے. اسی بنا پر اتنی بڑی امانت کو ایک ضعیف البدن انسان نے اٹھا لیا, یہ رحمت کی وجہ سے. اللہ نے سب سے پہلے الرحمن اسی لیے فرمایا میری رحمت ہے شامل حال انسانوں کہ تم نے اتنی بڑی امانت, اتنی بڑی نعمت کلام مجید کو تم نے اٹھا لیا, اتنی بڑی نعمت کو تم نے اپنے سر پہ اس کا بوجھ اٹھا لیا. اب آپ ہی بتاؤ کتنی بڑی نعمت. اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں اٹھا سکا, لیکن آج ہماری حالت اس نعمت کے ساتھ کیا ہے بتاؤ مجھے. کوئی قدر ہے اس کی؟ قرآن کے علم کی قدر ہے, سائنس کے علم کی بڑی قدر ہے, کمپیوٹر کی بڑی قدر ہے, انگریزی کی بڑی قدر ہے, لیکن کسی کے دل میں یہ نہیں آتا کہ قرآن عربی میں ہے تو لاؤ میں تھوڑی عربی سیکھ لوں کہ جس سے میں قرآن کو سمجھ سکوں. نہ والیوں کو فکر ہے کہ اپنی اولاد کو عربی تھوڑی سکھاوے, ہاں انگریزی سکھانے کی فکر ہے, کیوں؟ دنیا ملے گی. حالانکہ ایک آیت حدیث میں, ایک آیت کا سیکھنا, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا وما فیہا, جو کچھ دولت ہے ان تمام سے افضل اگر کوئی دولت ہے, افضل اگر کوئی نعمت ہے تو کلام مجید کی ایک آیت کا سیکھنا. یا اللہ, آج ہمارا بچہ تھوڑا سا یہ بول دیتا ہے, ایپل بول دیتا ہے, اوہو میرے بیٹے کو ایپل آ گیا, میرے بیٹے کو آئیم آ گیا, تھوڑا سا بولنا آ گیا, خوشی سے پھولا نہیں سماتا. لیکن کبھی یہ نہیں ہم نے پوچھا کہ بیٹا الحمد, سب سے پہلا لفظ قرآن مجید کا الحمد, کیا اس کا میننگ ہوتا ہے؟ نہیں پتا ہمیں, نہ ماں باپ کو پتا ہے, نہ کسی کو پتا ہے, اور نہ اس کی کوئی فکر ہے. اور الحمدللہ ہمیں واقعتاً بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے جتنا ہمیں دنیا کا علم, دنیا کے نالج اور ایجوکیشن کی جتنا ہمیں فکر ہے, شوق ہے, جتنے رغبت ہے, اتنی دینی جو ایجوکیشن ہے, تعلیم ہے, قرآن کا جو علم اور تعلیم ہے, اس کی اتنی فکر نہیں ہے. یا اللہ ہم کتنے غفلت میں ہیں. واللہ میں کہتا ہوں یہ غفلت کا پردہ کب چھٹے گا معلوم, کب ہٹے گا؟ جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی, تب پتا چلے گا کہ ہم کس کے اوپر سوار تھے. جب یہ گرد و غبار ہٹے گا دنیا کا تب پتا چلے گا. ہم تو یہی سمجھے آج تک کہ گھوڑے پر سوار ہیں, لیکن جب گرد و غبار ہٹا, جب بالکل ویدر اچھا نکلا, تب ہمیں پتا چلا کہ ہم تو گدھے پر سوار تھے, ہم تو گدھے پر سوار تھے. یہ مرنے کے بعد پتا چلے گا. اس لیے میں کہتا ہوں مرنے سے پہلے افسوس ہو, پچھتاوا ہو, اس سے پہلے کچھ قدر کر لو اس نعمت کی. اس نعمت کو معمولی مت سمجھو. دنیا کا کوئی کام مت کرو صبح کو جب تک کہ تلاوت نہ کر لو. ارے تلاوت, اللہ اکبر, کیا اللہ تعالیٰ نے فضیلت رکھی ہے. ایک ایک لفظ میں 10 نے کیا, اور جتنا اخلاص بڑھتا جائے گا ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا, اور جتنی تلاوت کرو گے اتنا اللہ کا قرب بڑھتا جائے گا. اور اللہ کا قرب جس کو مل جائے, ساری نعمتوں کا جو خلاصہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا فرمایا, بس یہی مقصد ہے میری معرفت ہو, میری نسبت ہو, میرا قرب ہو. وہ قرب ملے گا تلاوت سے. یہ میں نہیں کہتا, امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کو 99 مرتبہ خواب میں زیارت کی, تو ایک مرتبہ خیال آیا اب اللہ تعالیٰ 100ویں مرتبہ زیارت کرا دے, تو میں اللہ سے پوچھوں گا کہ اللہ مجھے تیرے قرب کی بہت ضرورت. اب اندازہ لگا امام احمد 99 مرتبہ خواب میں زیارت کرتے, اس کے باوجود وہ فرماتے اور زیادہ مجھے تیرا قرب حاصل کرنا ہے, کوئی عمل بتا دو ایسا. میں پوچھوں گا اللہ تعالیٰ سے وہ کیسے نیک حضرات ہوں گے کہ ان کو خواب میں بھی یاد رہتا ہے اللہ کا کرنا. یہ کہنے کے بعد اپنے شاگردوں کو اللہ کی زیارت ہوئی خواب میں. جب اللہ کو دیکھا عالم مثال میں, تو اللہ سے پوچھا
یا اللہ تیری محبت میں کیا لطف ہے، جتنا تیرا قرب بڑھتا جاتا ہے اس کے لطف کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. جو اس قرب کا جو مرتبہ درجہ جس کو حاصل ہے وہی اس کو سمجھ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا زبان سے. اس لطف کو، اس لذت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. تو یا اللہ میں چاہتا ہوں تیرا اور زیادہ لطف حاصل ہو، قرب حاصل ہو، تو کوئی عمل بتا دو. اللہ نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو. امام احمد سمجھے کہ شاید بہت گہری تلاوت ہوگی، تدبر والی تلاوت ہوگی، استنباط والی تلاوت ہوگی، اس میں سے مسائل نکالنے والی کوئی تلاوت ہوگی اور خاص قسم کی تلاوت ہوگی. تو امام احمد نے پوچھا یا اللہ کیا میں سمجھ کے غور تدبر کر کے پڑھوں وہ تلاوت مراد ہے؟ اللہ نے فرمایا چاہے تم سمجھ کے پڑھو یا بلا سمجھے پڑھو، تلاوت ایسی چیز ہے کہ اس سے میرا قرب حاصل ہوتا ہے. میرے مسلمان بھائیوں، صبح میں کام شروع مت کرو بغیر تلاوت کے. پہلے کیسا زمانہ تھا، آج سے 30-40 سال پہلے، اور خاص کر کے اس فون کے آنے سے پہلے. آج تو صبح میں اٹھتے ہی فون دیکھتے ہیں کہ کس کا مس کال ہے، کس کا میسج ہے، کس کا کیا ہے. یا اللہ، پہلے تو آدمی اٹھتا پہلے دعا مانگتا، تیسرا کلمہ پڑھتا، دعا پڑھنے کے بعد وضو کرتا، وضو کے بعد نماز پڑھتا، نماز کے بعد قرآن پہلے کھولتا، سورہ یاسین کی تلاوت کرتا، جو اپنے معمولات ہے وہ پورا کرتا، اور پھر بعد میں دنیا کے کاموں میں لگتا. آج یہی نحوست سب سے پہلی چیز. اس کو صحیح اگر آپ نے استعمال نہیں کیا تو واقعیت نحوست ہے، اور صحیح استعمال کرو. اگر ہر جگہ آپ کے پاس قرآن نہیں ہے، اس میں قرآن ڈاؤن لوڈ کر لو، اس میں دعائیں ڈاؤن لوڈ کر لو اور اسی کو دیکھ کر پڑھو. یہ بھی اچھا طریقہ ہے، اچھا استعمال کرو. کون نہ کہتا ہے؟ ارے یہی جنت کا سبب بن سکتا ہے اور جہنم کا بھی سبب بن سکتا ہے. اپنے استعمال کے اوپر مدار ہے. آج ہمارے نوجوان لڑکیاں واقعیت اس فون کو اس طرح استعمال کرتی ہے کہ جہنم کا سبب بنتی ہے، ارتداد اور کفر کا سبب بنتی ہے. کتنا غلط استعمال ہو رہا ہے، گھنٹے اس کے اندر ضائع کر دیتے ہیں. کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ یا اللہ میں نے کچھ کہا ہی نہیں، ابھی بیان ہی نہیں ہوا. میں نے کہا 1 سال کی جمعہ چاہیے ان 4 آیتوں کو سمجھانے کے لیے، اور 1 گھنٹہ چاہیے، آدھے گھنٹے میں نہیں بنتا. خیر جو بھی اللہ نے کہنے کی توفیق دے، اللہ قبول فرماوے، ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.